بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یقول عند الخلاء۔ یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں جانے لگے تو پھر اس وقت کیا کہے۔ چلیں۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيل قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عن شعبة وقال مثل عن شعبة اذا اتى الخلاء وقال موسى عن حماد اذا دخل وقال سيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کیا کہنا چاہیے۔ اب اس میں حضرت امام مالک اور دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خیال یہ ہے کہ جب انسان بیت الخلاء کے اندر داخل ہو جائے تو بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر آدمی یہ بعد والی دعا پڑھے، اور جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کرنا چاہے تو پھر یہ دعا پڑھے، کیونکہ یہ جو بیت الخلاء ہیں یہ ناپاک جگہ ہیں، اور پھر یہ ناپاک قسم کی مخلوقات کی رہنے کی جگہ ہیں، یعنی جنات وغیرہ کی یہ رہنے کی جگہ ہیں۔ تو لہذا بیت الخلاء جب یہ ناپاک جگہ ہے اور ناپاک مخلوق کی رہنے کی جگہ ہے، لہذا بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر اللہ کا نام نہیں دینا چاہیے اور دعائیں وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو دلیل ہے یہ ہے کہ اذا دخل الخلاء، کہ جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو جائے، اور جمہور کی دلیل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعد میں جو الفاظ ذکر کیے ہیں، جمہور کی دلیل وہ ہے کہ اذا اراد ان يدخل الخلاء، کہ جب کوئی آدمی بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو پھر یہ کلمات پڑھے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ظاہری الفاظ ہیں، اور دوسرے ائمہ کی دلیل جو ہے وہ شرعی ضابطے کے مطابق ہیں کہ یہ ناپاک جگہ ہے، اور ناپاک جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی نہیں لینا چاہیے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ یہ ہے، بہت سی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو فرماتے ہیں یہ جو آدم ہے ان کے مطابق کی ہے ابن ارارہ نے شعبہ سے، اور فرماتے ہیں غندر نے شعبہ سے یہ روایت کی کہ اذا آت الخلاء، اذا دخل الخلاء اور اذا آت الخلاء، ان دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو جائے تو پھر وہ یہ دعا پڑھے۔ یہ جو دعا کے کلمات جو ہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں خبث سے اور خبائث سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں نر جنوں سے اور مادہ جننیوں سے، کیونکہ خبث یہ خبیث کی جمع ہے اور اس سے مراد ہیں نر جن، اور خبائث یہ خبیثتوں کی جمع ہے تو اس سے مراد ہے جنیہ۔ اس کا مطلب یہ کہ میں نر اور مادہ دونوں قسم کی جنوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو پہلا لفظ ہے یہ با کے ضمے کے ساتھ بھی ہے خبث، اور یہ با کے سکون کے ساتھ بھی ہے خبث۔ تو محققین کی تحقیق کے مطابق تو یہی ہے کہ اگر خبث ہو تو پھر بھی یہ خبیث کی جمع ہے، اور خبث ہو تو پھر بھی یہ خبیث کی جمع ہے، اس لیے کہ آپ صرف پڑھ کر آئے ہوئے ہیں تو صرفی قانون یہ ہے
اگر کوئی کلمہ فاعل کے وزن پر ہو تو اس میں فعل بھی یعنی با کو ساکن کر کے درمیان والے کلمے کو ساکن کر کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو کیا مطلب جو کلمہ فعل کے وزن پر ہو تو اس میں عین کلمے کو ضمے کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے اور عین کلمے کو ساکن کر کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ لہذا خبث اور خبث یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہوئیں۔ بعض لوگوں نے یہاں خواہ مخواہ اپنی علمیت کا اظہار کرتے ہوئے جب یہ صرفی قانون یاد نہیں تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ خبث ہو تو پھر خبیث کی جمع ہے اور اگر یہ خبث ہو تو پھر یہ مصدر ہے۔ یہ صرفی قانون معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اور پھر چونکہ صرفی قانون معلوم نہیں ہے اس لیے بتا دیا کہ یہ مصدر ہے، اور پھر اس کا اپنا من گھڑت معنی بھی بیان کرنا شروع کر دیا اور اس میں پھر تعمیم بھی کرنی شروع کر دی کہ بھائی اس میں اگر یہ مصدر ہو تو پھر اس میں تعمیم ہے۔ اس کا مطلب ہے چاہے وہ جن ہو غیر جن ہو، ہر ایک جو خبیث مخلوق ہے میں اس سے اپنی پناہ چاہتا ہوں۔ تو خیر یہ صرفی قانون معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں اگر ساکن پڑھیں تو اس کو مصدر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چلیں باب وضع الماء عند الخلاء۔ یہ باب ہے کہ بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنے کے بارے میں چلیں۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ملقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فودعت له بدوءا قال من بدع هذا فاخبره فقال اللهم فقهه فقال اللهم فقهه في الدين۔ اللهم فقهه في الدين۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے پانی لیے بغیر آپ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، جب آپ استنجے کے لیے پانی اپنے ساتھ نہ لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا کہ پانی لایا، اور پانی لانے کے بعد پھر انہوں نے وہاں بیت الخلاء کے باہر سامنے ہی وہ استنجے کے لیے پانی رکھ دیا گیا۔ تو جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ پانی حضرت عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی کے پیش نظر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اور یہاں یہ جو دعا ہے اس کے کلمات یہ ہے کہ اللہم فقہہ فی الدین، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہم علمہم الکتاب والحکمہ، کیونکہ جب کوئی آدمی بیت الخلاء میں پانی نہ لے جائے، اب واضح ہے کہ جب کوئی خادم پانی لا کر رکھے گا تو بیت الخلاء میں تو وہ جا نہیں سکتا کیونکہ وہاں تو خود صاحب حاجت موجود ہیں۔ اب اگر وہ پانی کہیں دور رکھے تو پھر جس نے پانی کے بغیر جو بیت الخلاء میں گیا تھا اس کو پھر پانی تلاش کرنے کے لیے دوسری جگہ جانا پڑے گا، لیکن بالکل جب پانی بیت الخلاء کے باہر قریب ہی رکھ دیا جائے تو ایسی صورت میں پھر جو آدمی قضائے حاجت سے باہر آئے گا اب اسے پانی کی تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی رکھنے کی جگہ بالکل قریب ہی ہونی چاہیے تھی یا کہیں دور ہونی چاہیے تھی، تو انہوں نے وہ پانی رکھنے کی جگہ قریب والی جگہ کو منتخب فرمایا، اس لیے کہ اس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر آنے کے بعد دقت نہیں تھی۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دانائی پر خوش ہوئے، اور دانائی پر خوش ہونے کے بعد پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فقاہت کی دعا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ان کو شریعت کا ماہر بنا دے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شریعت کا ماہر بنا دیا۔ چلیں باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نافذ جدار اور ناوی۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو یہ جن آداب کا ہونا ضروری ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان آداب کو بتا رہے ہیں۔ تو بظاہر تو جیسے پہلے میں نے یہ عرض کی کہ ترتیب تو کوئی خاص معلوم نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ غسل الوجہ والا جو جملہ، یہاں سے کوئی وضو کے مسائل حضرت امام بخاری نے بیان کرنے شروع نہیں کیے، بلکہ یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے اور اجمالی طور پر وضو کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وضو کے مسائل بیان کرنے تھے، اور پھر وضو کرتے وقت کیا بسم اللہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں پھر بخاری ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک آئی ہوئی ہے، تو وہ چونکہ حضرت امام بخاری کی شرح کے مطابق نہیں تھی، تو حضرت امام بخاری نے یہاں باب کا عنوان ایسے رکھا کہ اس عنوان سے اس حدیث کے مفہوم کی تائید ہوتی ہے جو حدیث پاک کے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی جمعہ کے وقت، اور پھر یہ ہے کہ ہر ایک اچھا کام کرتے وقت تو بسم اللہ پڑھی جا سکتی، جب جمعہ کے وقت پڑھی جا سکتی، وضو کے کرتے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ خیر اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جمعہ کے وقت کب بسم اللہ پڑھے۔ تو خیر بعد نے یہ کہا کہ جمعہ کے وقت جب وہ بالکل اپنی بیوی کے جب وہ جمعہ شروع کرنے لگے اس وقت وہ یہ بسم اللہ پڑھے۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقطہ نظر ہے، ہمارے نزدیک اس سے پہلے، بلکہ یہ کہ ہزار بند کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر ہم بستری کی جائے۔ خیر یہ اس کے بعد پھر مناسبت کی وجہ سے ایک اور باب لایا گیا، اور اب یہ ہے کہ یہ باب جو ہے کہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ پیشاب اور پاخانے کے وقت منہ قبلے کی طرف نہ کیا جائے۔ ہاں اگر وہاں کوئی آگے رکاوٹ ہو، دیوار وغیرہ یا بیت الخلاء وغیرہ، ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی پیشاب پاخانہ کرتے وقت منہ قبلے کی طرف کر لے تو حضرت امام تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باب کا عنوان قائم کرتے وقت بڑی گہرائی میں جاتے ہیں، اور بخاری شریف میں مشکل بھی یہی ہے۔ اچھا جی، یہ جو باب کا عنوان قائم کیا، اس کو حضرت امام بخاری بعد میں آنے والی احادیث یا آیات سے کس طریقے سے ثابت کرتے ہیں؟ بس بخاری شریف میں مشکل مسئلہ یہی ہے۔ یہ جو اختلاف مذاہب ہیں یہ موضوع ہے امام ترمذی کا۔ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سلسلے میں جو حدیث پاک بیان کریں گے کہ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت منہ قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں جو حدیث پاک لائیں گے وہ حدیث پاک ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک ہے، اور یہ جو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب کے عنوان میں جو قید لگائی ہے کہ اور اندر بنائے جدار و ناوی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہوں، کیونکہ وہاں تو حدیث پاک مطلق ہے، اور پھر
وہاں اندل بنا جدار وغیرہ کا کوئی لفظ کسی لحاظ سے بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ تو پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب کے عنوان میں یہ قید کیوں لگائی کہ اندل بنائے جدار ورنہ وہی کے کلمات، حضرت امام بخاری نے ان کلمات کا اضافہ یہاں کیوں کیا؟ تو اس سلسلے میں پھر حضرت امام بخاری کی اس بات کی وضاحت کے لیے یہاں علماء کرام کچھ تعویلات کرتے ہیں، شارحین بخاری کچھ تعویلات کرتے ہیں۔ بس بخاری میں یہی کچھ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو عنوان کا قائم کرنا ثابت کرنا یہی مشکل ہے۔ باقی کتاب ترمذی شریف میں اختلاف مذاہب ہے۔ اس سلسلے میں پھر علماء کرام نے فرمایا کہ غائط کا معنی ہے کہ جیسے غائط کے معنی پیشاب کرنے کے بھی ہیں، پخانے کے بھی ہیں، ایسے ہی غائط کا معنی کھلی فضا اور وسیع میدان کے بھی ہیں۔ تو جب غائط کے معنی پیشاب اور پخانہ بھی ہے اور اس سے مراد کھلی فضا کے بھی ہیں اور وسیع مقام کھلی فضا کے بھی ہیں، تو اس لیے پھر خود اسی لفظ سے یہ سمجھا گیا، غائط کے لفظ سے، کہ بعد میں آنے والی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث پاک ہے، تو اس کا تعلق ہے کہ جب آدمی کھلے میدان میں ہو تو، اور جب آدمی کھلے میدان میں نہ ہو تو پھر جب آدمی کھلے مکان میں وسیع مکان میں ہو اس وقت اپنا منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے، اور جب آدمی کھلے مکان میں کھلے اور وسیع ادوار صحرا میں نہ ہو، وسیع میدان میں نہ ہو، تو پھر ایسے وقت منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ کھلی فضا میں پیشاب کرتے ہوئے اپنا منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ ہو تو پھر ایسی صورت میں منہ یا پیٹھ یہ قبلے کی طرف کی جا سکتی ہے۔ تو یہ خود غائط کے لفظ سے ہی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بعد والی حدیث کا جو حکم ہے وہ کھلی فضا کے ساتھ ہے، اس لیے پھر اندل بنا اور جدار کے لفظ کا اضافہ کیا گیا۔ اور پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا باب بھی قائم کرتے ہیں، اور وہ جو دوسرا باب ہوتا ہے وہ اصل میں پہلے باب کے متممات میں سے ہوتا ہے۔ دوسرا باب در حقیقت وہ ترجمہ شارعہ ہوتا ہے اور پہلے باب کے متممات میں سے ہوتا ہے۔ تو بعد میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک آ رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ام المومنین حضرت افسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ قضائے حاجت فرما رہے ہیں، قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ ہے اور پھر شام کی طرف بیت المقدس کی طرف آپ کا منہ ہے۔ تو لہذا بعد میں جو دوسرا باب قائم کیا گیا ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث پاک لائی گئی ہے، تو وہ ترجمہ وہ پہلے باب کا کے متممات میں سے ہے، اس کے مکملات میں سے ہے، اور یہ ترجمہ شارعہ ہے۔ تو لہذا بعد میں دوسرے آنے والے جو باب ہے نا، اس کی مناسبت کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں اندل بنائے و جدارین و ناوہین وغیرہ کی قید لگائی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا
آپ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی پخانے کے لیے جائے تو اپنا منہ بھی قبلے کی طرف نہ کرے اور اپنی پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ کرے۔ تو فرمایا شرقو وغربو، کہ تم اپنے منہ کو شرقن اور غربن کر لیا کرو، شرقن اور غربن کر لیا کرو۔ تو یہ جو حکم ہے کہ آپ اپنے منہ کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لیا کرو، یہ حکم صرف مدینے والوں کے لیے ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے مشرق میں رہتے ہیں تو ہمارا قبلہ مغرب ہے، جو مغرب میں رہتے ہیں کی طرف رہتے ہیں ان کا قبلہ مشرق ہے۔ یہ جو اہل مدینہ ہیں، یہ اس کے قرب و جوار میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کا جو قبلہ ہے وہ ہے جنوباً، ان کا قبلہ ہے جنوباً، اور لہذا پھر یہ مدینہ شریف والوں کو حکم ہے کہ بھئی آپ جب پیشاب اور پاخانہ کرنے لگے نا تو آپ نے اپنے منہ کو یا پیٹ کو جنوب کی طرف کر کے پیشاب نہیں کرنا، بلکہ اپنے منہ اور پیٹ کو آپ شرقن اور غربن جو ہے وہ کر لیا کریں۔ تو یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ اور پیشاب اور پخانے کے وقت منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف کرنے کے سلسلے میں یہ آپ نے ادھر تفصیل ترمذی شریف میں پڑھی ہوئی ہے، بہت سے مذاہب ہیں، تقریباً 8 مذاہب ہیں، لیکن ان 8 مذاہب میں سے جو مشہور ہو، اور یہ جو 8 مذاہب ہیں یہ تقریباً کتب احادیث سے ثابت ہیں، لیکن ان میں سے جو مشہور مذاہب ہیں وہ صرف 3 ہی ہیں، اور ان میں سے پہلا جو مذہب ہے وہ ہے اہل ظواہر کا، غیر داؤد ظاہری کے پیروکاروں کا پہلا مذہب ہے۔ یہ جو داؤد ظاہری ہیں وہ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ میں آنے والی ایک ضعیف حدیث سے باقی تمام احادیث سریہ اور صحیحہ کو منسوخ مانتے ہیں، اور وہ حدیث پاک جو ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے، اور وہاں الفاظ آپ خود دیکھ لینا، ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں بھی وہ الفاظ صحیح طریقے سے نہ ہوں، تو ابن ماجہ میں آپ وہاں یہ الفاظ دیکھ لینا، غالباً وہ الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ استقبل القبلۃ، استقبل المقادی قبلۃ، استقبل المقادی قبلۃ، یہ الفاظ ہیں، غالباً یہی الفاظ ہیں۔ وہ ایسے واقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ پیشاب پخانہ کرتے وقت یہ اپنا منہ وہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرتے ہیں، اور اس لیے پھر آپ نے یہ فرمایا کہ استقبل مقعدۃ القبلۃ، کہ بھائی میرے مقصد کو آپ قبلے کی طرف پھیر لیں۔ یہ ہے اہل ظاہر کا مذہب اور ان کی دلیل کہ بھائی چاہے آدمی گھروں میں پیشاب کر رہا ہے، چاہے کھلی فضا میں پیشاب کر رہا ہے، تو بہر صورت اگر وہ قبلے کی طرف منہ کرے یا پیٹ کرے تو یہ جائز ہے۔ یہ ہے اہل ظواہر کا مذہب اور یہ ہے ان کی دلیل۔ ان کے مقابلے میں دوسرا جو مذہب ہے تو وہ ہے احناف کا۔ احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چاہے آدمی گھر میں ہو، شہر میں کہ بیت الخلاء میں ہو، چاہے آدمی کھلی فضا میں ہو، بہر صورت پیشاب اور پاخانے کے وقت منہ اور پیٹھ کسی صورت میں بھی قبلے کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مذہب ہے احناف کا۔
اور اس کے مقابلے میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، ائمہ ثلاثہ کا۔ اور ائمہ ثلاثہ کا مذہب کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ اس میں ذرا کچھ تفصیل کرتے ہیں، اور ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان گھروں کے بیت الخلاء میں پیشاب پاخانہ کرنا چاہے، ایسی صورت میں منہ اور پیٹھ انسان قبلے کی طرف کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ان کی دو دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو یہاں بخاری شریف میں آنے والی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن حضرت حفصہ کی مکان کی چھت پر چڑھا۔ یہ تین قسم کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہیں۔ کبھی وہ فرمائیں گے کہ میں اپنی ہمشیرہ کے مکان کی چھت پر چڑھا، حضرت حفصہ کے مکان کی چھت پر چڑھا۔ کبھی وہ فرمائیں گے کہ میں اپنے گھر کے مکان کی چھت پر چڑھا۔ کبھی وہ فرمائیں گے کہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی چھت پر چڑھا۔ تو جب میں وہاں چڑھا تو میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت فرما رہے ہیں، اور قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ ہے، اور قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ ہے۔ ایک دلیل تو ان کی یہ ہے، اور دوسری دلیل ان کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک ہے، جس میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال سے ایک سال پہلے دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور قبلے کی طرف پیٹھ کر کے آپ کا قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان شہر میں ہو تو شہر کے بیت الخلاء میں انسان قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کر کے پیشاب اور پخانہ کر سکتا ہے۔ اور ان تینوں ائمہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر انسان کھلی فضا میں ہو تو پھر ایسی صورت میں انسان قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب اور پخانہ نہیں کر سکتا۔ یہ مشہور و معروف تین مذہب ہیں، زیادہ تر انہی پر گفتگو کی جاتی ہے۔ باقی تفصیلات میں ادھر سندھی شریف میں پڑھ دی ہوئی ہے، کیونکہ یہ سندھی شریف والے ہی ائمہ کا اختلاف بتاتے رہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو ائمہ ہوتے ہیں، تو ائمہ مجتہدین جب وہ کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر اس حکم کی کوئی نہ کوئی علت بھی ہوتی ہے۔ ائمہ کا جو خلاف ہے اس کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ایک امام کسی مسئلے میں کوئی اور علت بیان کر کے اس کا کوئی اور حکم بیان کرتے ہیں، اور دوسرے امام اس مسئلے میں کوئی اور علت بیان کر کے اس کا کوئی اور حکم بیان کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایسے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ کا اختلاف ہے، ائمہ کے اختلاف کا دار و مدار منات پر ہے، اور منات سے مراد وہی علت کو بیان کرنا ہے۔ اور منات میں ہمارا اور امام شافعی کا اختلاف کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ احناف کسی مسئلے کی کوئی اور علت بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور حضرت امام شافعی کوئی اور علت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اور مالکیوں کا اختلاف منات میں بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسئلہ فقہ حنفی میں نہ مل سکے تو پھر ایسی صورت میں حنفی مالکی مذہب پر عمل کرتے ہیں، اور
ہمارا اور امام شافعی کا منات میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام محمد بن حنبل یہ منات کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، یہ ظاہری الفاظ کے مطابق مسئلے کا کوئی حکم بتا دیتے ہیں۔ تو یہ جو اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں کسی صورت میں بھی پیشاب پاخانے کے وقت منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی آدمی شہروں میں ہو چاہے کھلی فضا میں ہو۔ لیکن دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی آدمی شہروں میں پیشاب پخانہ کر رہا ہے، وہاں بیت الخلاء بنے ہوتے ہیں، وہاں پیٹھ یا منہ قبلے کی طرف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھلی فضا میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو شہروں میں ایسے کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ بھائی یہاں سامنے دیواریں آ جاتی ہیں، رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کی وجہ سے پھر اگر انسان پیشاب پخانہ کرتے وقت منہ قبلے کی طرف کر لیتے، اس لیے اس سے قبلے کی کوئی توہین اور بے ادبی نہیں ہوتی۔ تو اور کھلی فضا میں وہ کہتے ہیں کھلی فضا میں ایسے آدمی نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، کھلی فضا میں آدمی پیشاب اور پخانے کے وقت اپنا منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کھلی فضا میں پیشاب پخانہ کرنا چاہے تو اس وقت وہاں سے لے کر خانہ کعبہ تک کوئی نہ کوئی انسان، کوئی نہ کوئی فرشتہ، کوئی نہ کوئی جن یہ نماز پڑھ رہا ہوگا۔ تو اب اگر آپ منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف کر کے تو پیشاب کریں گے تو پھر ایسی صورت میں یہ احترام مصلیین کے منافی ہے، کیونکہ سامنے کوئی نہ کوئی فرشتہ، کوئی نہ کوئی جن، کوئی نہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا، تو اس کی طرف پیشاب پخانے کرتے وقت منہ کر کے منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب کرنا یہ مصلیین کی توہین اور بے ادبی ہے۔ یہ دوسرے ائمہ کا نقطہ نظر ہے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ گھر کی چھوٹی سی جو دیوار ہے بیت الخلاء کی، وہ تو آڑ بن سکتی ہے، اور گھر میں پیشاب پخانہ کرتے وقت انسان اپنا منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف کر سکتا ہے، لیکن کھلی فضاؤں میں جو بڑے بڑے پہاڑ رکاوٹ بنتے ہیں، بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں وہ کیوں رکاوٹ نہیں بن سکتے؟ گھر کی چھوٹی سی دیوار تو رکاوٹ بن جاتی ہے، لیکن کھلی فضا کے میں جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ کیوں رکاوٹ نہیں بن سکتے؟ تو خیر ہمارے نزدیک پیشاب اور پخانہ کرتے وقت منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرنے کی جو علت ہے وہ احترام مصلیین نہیں ہے، بلکہ وہ ہے احترام کعبہ، وہ ہے احترام کعبہ۔ تو لہذا یہ ہم نے اس حکم کی علت کوئی اور بیان کی، دوسرے ائمہ خصوصاً امام شافعی نے اس کی کوئی علت کوئی اور بیان کی۔ ان کے نزدیک کھلی فضا میں جو پیشاب پخانہ کرتے ہوئے پیٹھ یا منہ قبلے کی طرف نہ کیا جائے، اس کی علت ہے احترام مصلیین۔ ہمارے نزدیک بہر صورت یہ احترام کعبہ ہے، احترام مصلیین نہیں ہے۔ لہذا جس طریقے سے وہ گھروں کے جو بیت الخلاء ہیں اس میں احترام کعبہ موجود خاطر ہوتا ہے، اور گھروں کے بیت الخلاء میں یہ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت منہ قبلے کی طرف نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے کھلی فضا میں بھی احترام کعبہ کے پیش نظر آدمی پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت اپنا منہ یا پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف نہیں کر سکتا۔ تو یہ اصل میں اختلاف ہے منات کا اور علت کا۔ ہمارے نزدیک پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت منہ اور پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف نہ کرنے کی علت احترام کعبہ ہے، دوسروں کے نزدیک احترام مصلیین ہے، اور یہ تو ہے منات میں اختلاف۔ اب اس سلسلے میں دوسرے ائمہ کی جو دلیل ہے تو ان کی دلیلیں دو حدیثیں ہیں
حضرت ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث اور دوسری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث. تو حضرت عبداللہ ابن عمر والی حدیث تو ابھی دوسری باب میں آ رہی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے حضور کے وصال سے 1 سال پہلے آپ کو دیکھا کہ آپ پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف کیے ہوئے اور منہ بیت المقدس کی طرف کیے ہوئے آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے. اور ہماری جو دلیل ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث. دوسرے ائمہ کی دلیلیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر والی حدیث، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث، اور ہماری دلیل اس سلسلے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے، جس کا ابھی آپ نے ترجمہ بھی پڑھ لیا. تو اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے پیشاب پخانے کے لیے کوئی جائے تو اپنا منہ اور پیٹھ تم نے قبلے کی طرف نہیں کرنی. اصل میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ بڑی باریک بینی سے کام لیتے ہیں. انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث اس مقام میں مکمل بیان نہیں کی، اور یہ ابو ایوب انصاری والی حدیث پاک کو مکمل حدیث پاک کو کسی دوسری جگہ بیان کریں گے. اور یہ ان کی عادت شریفہ ہے، جو چیز ان کے مسلک کے خلاف ہو اس کا جو موقع مال ہوتا ہے یہ اس کو وہاں بیان نہیں کرتے بلکہ کہیں دور جا کر اس کو بیان کرتے ہیں. تو خیر اسی لیے پھر انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مفصل حدیث ہے اس کو اس مقام میں بیان نہیں کیا بلکہ کسی دوسری جگہ جا کر اس کو بیان فرمائیں گے. اور ہماری جو دلیل ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جب ہم شام میں جاتے تھے بحیثیت تاجر تو پھر شام کے جو بیت الخلا ہے نا ان کے منہ اس طریقے سے بنے ہوتے تھے کہ جب انسان قضاء حاجت کرنے لگتا تو انسان کا منہ یا پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں. فنان حارفو و نستغفرو، پھر ہم بیت الخلاء میں جب بیٹھنے لگتے تو ہم تھوڑا سا انحراف کرنے لگتے اور پھر ہم استغفار بھی کرتے. ہم انحراف بھی کرتے اور ہم استغفار بھی کرتے. اب واضح بات ہے کہ بھائی جب یہ شہر کے بیت الخلاء تھے اور پھر یہ شہر کے بیت الخلاء کے منہ کچھ اس طریقے سے بنے ہوئے تھے کہ جب انسان پیشاب پاخانے کے لیے جائے تو آدمی کا منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف ہوتا تھا. پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ نان حارف ہو، ہم اس سے انحراف کرتے تھے اور پھر ہم استغفار بھی کرتے تھے. اور وہ یہ ہے کہ جب یہ کاروباری لوگ تھے، کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں نا تو یہ اس وقت کا قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں جب یہ بالکل زیادہ مجبور ہو جائیں. تو ایسی صورت میں جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے اور بامر مجبوری جاتا ہے پھر اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ میرا منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہا ہے یا نہیں. ایک دفعہ تو بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیٹھتے بیٹھتے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پھر اسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی یاد آ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے پیشاب پخانہ کرتے وقت اپنا منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہیں کرنی شرع کو وغیرہ وہ. تو پھر اس لیے پھر ہم بیٹھ تو جاتے لیکن بیٹھنے ہوئے ہم فوری طور پر خانہ کعبہ سے اپنے منہ کو ذرا موڑ لیتے ہیں، اپنے منہ کو ذرا موڑ لیتے ہیں. تو اس لیے پھر استغفار کرتے ہیں.
تو استغفار کرنے کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک بے مقصد مطلب ہے اور دوسرا مطلب جو ہے وہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ہم ان بیت الخلاء بنانے والوں کے لیے استغفار کرتے، وہ بیت الخلاء بنانے والوں کے لیے استغفار تو تب کریں کہ اگر یہ بیت الخلاء مسلمانوں نے بنائے ہوتے تو پھر تو ان کے لیے استغفار ہے، لیکن یہ جو بیت الخلاء ہیں اس کے بنانے والے تو غیر مسلم ہیں، تو لہذا پھر ان کے لیے تو استغفار نہیں کی جا سکتی۔ استغفار جو کی جاتی تھی جلد بازی کی وجہ سے ہمارا منہ یا پیٹھ بیٹھتے ہوئے جو خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتا تھا اس سے ہم استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہماری جو دلیل ہے تو وہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری والی حدیث پاک، اور ان کی دو دلیلیں ہیں۔ جہاں تک ان کی دو دلیلوں کا تعلق ہے تو اس پر بھی گفتگو کریں گے اختصار کے ساتھ، لیکن پہلے ہم اپنی جو حضرت ابو ایوب انصاری والی جو حدیث پاک ہے اس کو ان دو حدیثوں پر کئی لحاظ سے ترجیح ہے، اور پھر ان ائمہ کے نے جن حدیثوں سے استدلال کیا ہے اس کے ہمارے پاس بڑے جوابات بھی ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے تو یہ حدیث ہے قولی، اور یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت انس اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیثیں ہیں یہ حدیثیں فعلی۔ حدیثوں کا ضابطہ یہ ہے کہ حدیث قولی کو حدیث فعلی پر ترجیح ہوتی ہے، اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو ان دونوں حدیثوں پر ترجیح ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری والی جو حدیث ہے یہ محرم ہے۔ کیا مطلب؟ خانہ کعبہ کی طرف پیشاب خانہ کرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے جو ائمہ ہیں ان کی جو حدیثیں ہیں وہ ہے مبیح، تو واضح ہے کہ جب محرم اور مبیح کا آپس میں تقابل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں محرم کو مبیح پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس حدیث کو ان دونوں حدیثوں پر ترجیح ہے۔ پھر یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے یہ ایک قانون کلی کی حیثیت رکھتا ہے، اور دوسرے ائمہ کی جو حدیثیں ہیں وہ جزئی واقعات ہیں۔ واضح بات ہے کہ قانون کلی کو جزئی واقعات پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، اس لیے بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو دوسرے ائمہ کی حدیث پر ترجیح حاصل ہے۔ تو ایک تو یہ بھی جواب، اس کے علاوہ یہ ایک ہے ہمارا خانہ کعبہ کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پیشاب کرنا، ایک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پیشاب کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ آقا نامدار وہاں جلوہ فروز سے، تو جیسے کہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے چڑھا تو میں نے دیکھا تو آپ ایسے جلوہ فروز سے، تو خیر جب آپ ایسے جلوہ فروز سے تو پھر یہ آپ کا ایسے جلوہ فروز ہونا، ایک ہے ہمارا خانہ کعبہ کی طرف منہ اور پیٹ کرنا اور ایک ہے حضور کا۔ ہمارے لیے تو جہت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنے کی پیشاب اور پخانے کے وقت ممانعت ہے، جہت قبلہ، چاہے قبلہ شریف سامنے ہو، وہ عمارت سامنے ہو یا نہ ہو، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وہ جہت قبلہ کی طرف منہ یا پیشاب کر کے منہ یا پیٹ کر کے پیشاب کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اگر قبلہ بالکل ان کی سمت کے سامنے بالکل ان مد مقابل آ رہا ہو تو ایسی صورت میں اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پیشاب کرے تو پھر اس کی ممانعت ہے،
اس کی ممانت ہونی چاہیے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ایسے بھی ہو کہ بالکل قبلہ کی عمارت آپ کے سامنے ہو، پھر بھی اگر آپ اس کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب اور پخانہ کریں تو پھر یہ حضور کے لیے تو جائز ہے، اور ہمارے لیے نہ عین قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب کرنا جائز ہے، نہ جہت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کر کے پیشاب کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کے بارے میں سب اکثر و بیشتر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ کے بول و براز پاک تھے، لہذا آپ کے بول و براز جب خانہ کعبہ کی طرف گریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ آپ کے بول و براز ہیں وہ پاک ہیں، لیکن ہمارے بول و براز اگر خانہ کعبہ کی طرف گریں تو یہ ناپاک ہے، اور اس سے خانہ کعبہ کی بے ادبی اور توہین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو شرعی کام ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، ان کو چھپ چھپا کر بیان نہیں کیا جاتا، چھپ چھپا کر نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو سر عام کیا جاتا ہے۔ ان کو چھپ چھپا کر نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو سر عام کیا جاتا ہے۔ تو لہذا جب آپ مکان کی چھت پر چھپ چھپا کر ایسے آپ کا قضاء حاجت بیان کو فرما رہے تھے، لہذا اس کا شمار کوئی شرعی کام میں سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہوگا، اور یہ آپ کے خصائص میں سے ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو افعال ہوتے ہیں، یہ جو اقوال ہوتے ہیں یہ تو عام ہوتے ہیں، لیکن یہ جو افعال ہوتے ہیں تو یہ کبھی ان کا تعلق خصائص کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر یہ حضور کے خصائص میں سے ہوگا، اور ہم میں سے کسی ایک کے لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ اور پیٹھ کر کے پیشاب اور پاخانہ یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کا ایک اور جواب بھی دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جابر نے آپ کو ایسی حالت میں بیٹھے ہوئے صحیح طریقے سے نہ دیکھ سکا ہو، لہذا اس لحاظ سے بھی ان دونوں بزرگوں کے یہ جو مشاہدے ہیں یہ جواز کی دلیل نہیں بن سکتے۔ لیکن یہ ایک محض اعتمادی اعتماد ہے۔ جب کہنے والے خود یہ کہہ دے کہ ہم نے اس حالت میں دیکھا، تو پھر اس میں خواہ مخواہ اپنے پاس سے تعبیل کر کے یہ جواب دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا۔ تو خیر، تو اس گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری والی جو حدیث پاک ہے اور یہ جو ہمارے دلائل ہیں، ان ہمارے دلائل کو کئی لحاظ سے دوسرے ائمہ کے دلائل پر ترجیح حاصل ہے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي سيف قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا او غربوا۔ چلیں جی۔ باب من تبرز على لبنتين۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن امه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد اتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم، فقلت لا ادري والله، قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض۔ لاصق بالارض۔ تو یہ باب ہے کہ دو اینٹیں نیچے رکھ کر ان پر قضاء حاجت کرنے کے بیان میں۔ آج کا چونکہ ترقی کا زمانہ ہے، اس وقت یہ اتنا ترقی کا زمانہ نہیں ہوتا تھا، تو کبھی آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا تو ویسے ہی بیٹھ جاتا، پاؤں کے نیچے کچھ چیزیں پتھر وغیرہ رکھنے کے بغیر یا اپنے آپ کو ذرا کوئی تھوڑے سے زمین سے بلند کرنے کے بغیر ہی بیٹھ جاتا۔ تو یہ باب حضرت امام بخاری نے اس لیے باندھا ہے کہ یہ باب ہے
کہ قضاء حاجت کرتے وقت دو اینٹیں نیچے رکھ کر ان پر پاؤں رکھ کر قضاء حاجت کرنے کے بیان میں، تو بات کہتے ہیں کہ اس میں ایسے کر کے پیشاب کرنے کا جواز بتایا جا رہا ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے وقت آپ اپنے پاؤں کو ایک پاؤں کے نیچے دوسرے پاؤں کے نیچے رکھ لیں اور ایسے قضاء حاجت کریں تو یہ جائز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں جواز کو نہیں بلکہ استحباب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے کرنا مستحب ہے، کیونکہ اگر کبھی انسان ایسے نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں مقت کے تلویث وغیرہ کا یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری مقت کے ساتھ اگر احتیاط نہیں کریں گے پیشاب پخانہ لگ جائے تو لہذا یہاں سے استحباب بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انسان قضاء حاجت کرنے لگے تو پھر قضاء حاجت کرنے کے وقت وہ اپنے پاؤں کے نیچے دو اینٹیں وغیرہ رکھ لیں۔ اسی سلسلے میں آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تو ناسن یقولون، تو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہو تو پھر تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہو تو تم قبلے کی طرف اپنا منہ اور پیٹھ نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، تو میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہوا ہے، کبھی یہ کہیں گے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، یہ در حقیقت اپنی ہمشیرہ محترمہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھے۔ بہن کا گھر اپنا گھر ہی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بہن کے گھر کی نسبت اپنی طرف کر دی، اور کبھی یہ فرمائیں گے کہ میں حفصہ کے مکان کی چھت پر چڑھا، جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے، کبھی یہ فرمائیں گے کہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی چھت پر چڑھا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں چھت پر چڑھا تو میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا کہ آپ دو اینٹوں پر قضاء حاجت فرما رہے تھے، اور آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا اور آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ ذوالفقار کو میں نے ایسے قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا، جب منہ بیت المقدس کی طرف تھا تو پیٹھ یقینی طور پر خانہ کعبہ کی طرف تھی، کیونکہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ مدینہ شریف میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، جنوباً خانہ کعبہ ہے، شمال بیت المقدس ہے۔ تو یہ کسی پوچھنے والے نے اپنے استاد سے یہ پوچھا، اچھا جی بھائی ہم نے ایسے آپ کو قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ استاد جو ہے نا، کبھی وہ تیش میں بھی آ جاتا ہے، جلال میں بھی آ جاتا ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اگر کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے تو آپ بھی جلال میں آ جاتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ کے صحابہ کرام بھی کبھی جلال میں آ جاتے تھے، اور وہ جلال میں آنے والوں میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات۔ جب شاگرد نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو اس طریقے سے قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو فرمایا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، اللہ کی قسم، کالم مالک یعنی الذی قال مالک یعنی الذی یصلی ولا یرفع۔ تو یہ اچھا ہے، انہوں نے کہا بھی آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی سرینوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔
تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی پتہ نہیں ہے بھائی، میں ان میں سے ہوں جو اپنی سرینیوں پر نماز پڑھتے ہیں یا اپنی سرینیوں پر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو سرینیوں پر نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت زمین کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ ارشاد فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ تو بس عورتوں جیسے مجھے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ سرینوں پر تو وہی نماز پڑھتے ہیں۔ عورتوں جیسے معلوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عورتوں جیسے نماز عورتوں جیسے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی تو مسائل سے ناواقف ہوتی ہیں، تو آپ بھی تو عورتوں کی طرح مسائل سے ناواقف ہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو آپ پھر مجھ سے اس قسم کا کوئی اور سوال نہ کرتے۔ چلیں جی، باب خروج النساء الى البراز۔ یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ عورتوں کا قضاء حاجت کے لیے اپنے گھروں سے باہر جا کر کھلی فضا میں پیشاب اور پخانہ کرنے کے بارے میں چلیں۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصب وهي سعيد أبيض، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، فكانت امرأة طويلة فناداه عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب۔ فأنزل الله الحجاب۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ عورتیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے مناسک کی طرف نکلتے تھیں۔ آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں مناسک کا معنی بتا دیا، کھلی زمین، کھلی فضا میں نکلتی تھی، اردن افجاؤ کھلی فضا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کرتے رہتے تھے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کا پردہ کروائیں۔ اور پھر یہاں تو وضاحت نہیں ہے، دوسری جگہ یہ آیا ہوا ہے کہ بھائی آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ بات چیت کرنے والے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بدنیت لوگ بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں۔ تو اب نبی کی بیویوں کی شان یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بد فطرت لوگ آ کر آمنے سامنے بات کریں یا منافق اور کافر آ کر ان کے ساتھ آمنے سامنے بات کریں۔ اس لیے پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کرتے رہتے تھے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرائیں، اور یہی آپ کے شایان شان ہیں۔ ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ ام المومنین حضرت سودا بن زمع رضی اللہ تعالی عنہ یہ راتوں میں سے کسی ایک رات میں عشاء کے بعد قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، بڑے دراز قد کی تھیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھا تو بلند آواز سے یہ کہا، قد عرفنا کہ یا سودا، تو اے سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ اچھا بھی یہ حضور کی زوجہ محترمہ کو اس طریقے سے آواز دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت اور تمنا یہ تھی کہ جب میں اس طریقے سے ان کو آواز دوں گا، یہ جا کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے، آج تو بھائی آپ کے چہتے اور لاڈلے عمر فاروق نے بھی ہمیں اس طریقے سے آواز دے کر پکارا ہے، تو پھر اس طریقے سے ازواج مطہرات پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پابندی لگا دیں گے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم از خود اپنی ازواج مطہرات پر
پردے کو اپنی ازواج مطہرات کو نہیں دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں تھے، اس لیے کہ اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم از خود اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے تو پھر اس نے حدیث ہی ہونا تھا، پھر آگے اس میں بات چھڑ جاتی، یہ خبر واحد ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، اس پر عمل کرنا کوئی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آج خود اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ یہ جو پردے کا حکم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو، اور پھر اس کے بعد پھر پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گیا۔ تو یہ جو ازواج مطہرات کے پردے کا جو حکم نازل ہوا ہے یہ بھی موافقات عمر میں سے ایک ہے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد بوئن لكن أن تخرجن بحاجتكن قال هشام يعني الفرازة۔ تو حضرت عروہ یہ اپنے والد ماجد سے، اور ان کے والد ماجد ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ام المومنین نے فرمایا قد اذن لکن کہ تمہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ تم اپنی قضاء حاجت کے لیے راتوں کے وقت باہر جا سکتی ہو۔ کیا مطلب؟ تو یہ کس کے لیے؟ قضاء حاجت کے لیے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ پہلے تو چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا اس لیے ازواج مطہرات رات کے وقت تو قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور پھر بعد میں ذرا اس میں کچھ تنگ، لیکن پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات اس میں ذرا تنگی محسوس کرتی تھیں کہ بھائی اب باہر جانے پر پابندی لگی ہوئی ہے، اس لیے پھر جب انہوں نے اپنی تنگی کا ذکر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اگرچہ پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے اور آپ نے یہاں کے معمول کے مطابق جیسے پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے آپ کھلی فضا میں جا کر قضاء حاجت کیا کرتی تھی تو رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے اب بھی آپ کھلی فضا میں جا کر باہر قضاء حاجت کر سکتی ہیں۔ چلیں۔ باب التبرز فی البیوت، یہ باب ہے کہ گھروں میں پیشاب پخانہ کرنے کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ جب پہلے تو گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے اور دیہاتی لوگ اور سارے لوگ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ دور دراز اپنے گھروں سے دور دراز جا کر کہیں قضاء حاجت کیا کرتے تھے، لیکن جب گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا حکم نازل ہو گیا تو پھر اس وقت لوگ زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ چلیں۔ قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال التقيت عن ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستقبل الشام، تو پیر قبلے کی طرف اور اپنا منہ مبارک شام کی طرف۔ یہ وہی حدیث ہے جو دوسرے ائمہ کی دلیل ہے، اور یہ واضح ہے کہ یہ ایک جزئی واقعہ ہے۔ جزئی واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جزئی واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ یہ حضور کے خصائص میں سے بھی ہے، جزئی واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حضور کے خصائص میں سے بھی ہے۔ تو یہ جو بات والا یہ جو حدیث پاک ہے یہ تبرز فی البیوت ہے، تو حضرت امام بخاری نے پہلے باب میں جو عند البناء جدار ونحوہ کی جو قید لگائی ہے تو وہ در حقیقت اسی باب کی روشنی میں وہ قید لگائی ہے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اخبره قال لقد سهرت ذات يوم
على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. چلیں جی. باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا ابو الوليد بن شعر بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي واصل واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا اداوة من ماء يعني يستنجي به. یعنی استنجا. اچھا استنجا بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ باب ہے پانی کے ساتھ استنجا کرنے کے بارے میں. یہ جو محدثین ہیں یہ اپنی کتابوں میں اکثر و بیشتر یہ باب قائم کرتے ہیں کہ استنجا بالماء، جیسے آپ نے ترمذی شریف میں بھی پڑھا ہوا ہے، بہت پہلے پڑھا ہوا ہے. انہوں نے بھی یہ باب قائم کیا ہے کہ استنجا بالماء. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب اور ان جیسے اور بہت بڑی بڑی شخصیات، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو چیز قابل احترام ہو، کھائی پی جا رہی ہو، تو یہ قابل احترام ہوتی ہے، ان چیزوں کے ساتھ استنجا جائز نہیں ہوتا. لہذا پانی بھی معقولات میں سے ہے، لہذا اس کے ساتھ بھی استنجا جائز نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی قابل احترام ہے. لیکن یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل مبارک یہاں ذکر کر کے تو یہ بتا دیا بھائی جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، ہم کون ہوتے ہیں جو پانی کے ساتھ استنجا کرنے سے روکیں؟ تو لہذا لیکن اس کا مزید اس کی وضاحت یہ ہے ایک جملے میں کہ یہ جو پانی کی جو وضع ہے، یہ جو پانی ہے یہ کچھ صرف پینے کے لیے ہی تو اس کا کام صرف پینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں نظافت بھی شامل ہے کہ پانی کے اغراض میں سے جیسے پینا بھی ہے ایسی نظافت بھی اس کے اغراض میں شامل ہے. تو اگر پانی کی صرف ایک علت ہوتی پینا تو پھر تو آپ کا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن پانی کی بہت سی ضروریات کے لیے پانی ہوتا ہے، ان میں سے نظافت بھی ہے، کپڑوں کی نظافت بھی ہے، جسم کی نظافت بھی ہے اور مقصد کی نظافت بھی ہے. تو اس لیے پھر پانی کے ساتھ استنجا کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. تو فرمایا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کونین صلی اللہ تعالی وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، میں اور ہمارے ساتھ ایک اور لڑکا بھی ہوتا تھا، تو ایک غلام تھا، ہمارے پاس پانی ہوتا تھا. پانی کا کیا مطلب ہے؟ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، وضو کرنے کے لیے نہیں، وہ پانی ہوتا تھا جس کے ساتھ استنجا کیا جائے. تو اسے معلوم ہوا کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے. پانی کے ساتھ استنجا کرنا یہ آپ کا معمول ہے. تو یہ نہیں کہ صرف پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے پر اتفاق کیا جائے، بلکہ پتھروں کے بعد بھی استنجا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پانی میسر ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی کہ بھائی وہ تو طہارت حاصل کرتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی یہ تمہاری طہارت کے جو تذکرے ہیں، تذکرہ جو اللہ نے فرمایا تو اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بات درحقیقت یہ ہے کہ ہم پہلے پتھروں کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پتھروں کے بعد پھر پانی کے ساتھ بھی استنجا کرتے ہیں. تو لہذا جو عمل خود حضور نے کیا ہو اور جس عمل کے کرنے کی وجہ سے جو عمل کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کریں، تو جو اس قسم کی چیز ہے تو پھر اس سے وہ ممانعت کس طریقے سے ہو سکتی ہے. چلیں باب من حمل معه الماء لطهوره وقال ابو الدرداء اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. یہ بات اس بات کے احکام کے بیان ہے کہ وہ جو اپنے ساتھ پانی کو اٹھا لے جائیں طہارت کے لیے. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کیا تم میں صاحب نالین اور صاحب طہور اور صاحب وسادہ نہیں ہیں؟ یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
تو یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر باش رہتے تھے، اور پھر یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا شمار مفتیوں میں ہوتا تھا، مفتیوں میں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ان کا شمار مفتیوں میں ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ والوں کے پاس بھیجا تو آپ نے فرمایا کوفہ والوں مجھے خود ان کی ضرورت ہے، لیکن میں اپنی ضرورت پر آپ کی ضرورت کو ترجیح دی ہے میں نے، اور ترجیح دیتے ہوئے میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جہاں ہوں تو وہ ایسی ہے کہ جیسے کہ کتابوں کی بھری ہوئی الماری ہو۔ تو یہ اور یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں انہی سے مروی بکثرت حدیث پر احناف کے مسلک کا دار و مدار ہے۔ تو ان کی یہ کچھ خصائص بھی ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ وہاں کوفے میں گئے تو لوگوں نے ان سے مسائل پوچھتے شروع کر دیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی تمہارے پاس جو ہے تم میں صاحب نالین و طہور اور والبساط یہ تم میں نہیں ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل خصائص میں سے ہے کہ آپ سفر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر باش رہتے ہیں، اور جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاپوش مبارک اتارتے تو یہ اٹھا کر ان کو اپنی بغل میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب یہ حضور کے ساتھ ہوتے تو حضور کے استنجے اور پانی کے لیے بھی انہوں نے اپنے پاس پانی بھی اٹھایا ہوا ہوتا، اور پھر جب یہ حضور کے ساتھ سفر میں ہوتے تو حضور کی ضروریات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ شاید آپ کو کہیں بیٹھیں تو تکیے کی ضرورت پڑ جائے، تو لہذا یہ صاحب نالین بھی تھے، صاحب طہور بھی تھے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آسائش و آرام کے لیے انہوں نے اپنے پاس تکیہ بھی اٹھایا ہوتا تھا۔ چلیں قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوة من ماء۔ ہمارے پاس پانی کا ایک برتن ہوتا تھا تو اس سے مراد وہی استنجے کے لیے پانی ہم ہر وقت حضور کے لیے تیار رکھتے تھے۔ چلیں باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء۔ یہ باب ہے کہ جو آدمی جس آدمی کے پاس استنجا کرنے کے لیے پانی ہے تو وہ اپنے پاس برچہ بھی ساتھ اٹھا کر رکھے، تو برچہ بھی کیا استنجے کے ساتھ پانی کے ساتھ ساتھ برچہ بھی جس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہو۔ چلیں قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تبعه النضر وشأذان عن شعبة العنزة حسن عليه الزجة۔ ہاں تو فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو انس فرماتے ہیں کہ میں اور ایک غلام نے ہم نے پانی کا ایک برتن اٹھایا ہوتا، اور ہمارے پاس ایک برچہ بھی ہوتا، تو اس کی بات نہیں یہ وضاحت کریں گے۔ پانی کی تھی ہم نے پانی اٹھایا ہوتا تاکہ اس پانی کے ساتھ آپ استنجا کریں۔ تو یہ جو محمد راوی ہیں ان کی مطابقت کی ہے نظر نے اور شاہزان نے شعبہ سے۔ انزا کس کو کہتے ہیں؟ وہ لاٹھی ہے کہ جس کے نیچے وہ لوہا لگا ہوتا ہے، یہ انزا ہے۔ اچھا یہاں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ پانی تو یہ استنجے کے لیے ہوا کرتا تھا، لیکن یہ ان کے پاس جو انزا ہوتا تھا تو اس کا یہ کس لیے رکھا ہوتا تھا؟
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت سترے کے لیے، سترہ بنانے کے لیے رکھا ہوتا تھا، لیکن پھر اگر یہ سترے کے لیے ہوتا تھا، یہاں اس کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ جب سترے کی بات آتی تو پھر وہاں انزا کا ذکر وہاں بھی آ جانا چاہیے تھا۔ تو یہاں وہ استنجے کے لیے پانی کا برتن، استنجے کے لیے پانی کے ساتھ انزا کا ذکر بظاہر کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اگر اس سے مراد سترہ ہی بنانا ہے تو پھر اس کو سترے کی بات میں آنا چاہیے تھا، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں انزا کا ذکر سترے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ انزا یہ حضور کے پاس خود بھی ہوتا تھا، حضور کے متعلقین کے پاس بھی ہوتا تھا، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ کبھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو قضائے حاجت فرمانے لگتے تو پھر انزے کو گاڑھ کر اس پر کپڑا ڈال دیا جاتا تاکہ پردہ ہو جائے، اس لیے بھی انزا ہوتا تھا۔ اور انزے کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ جو مدینہ شریف کی سرزمین تھی، یہ سانپو بچھو والی زمین تھی، اور پھر ان سانپو اور بچھو کے مارنے کے لیے ساتھ انزا بھی ہوتا تھا۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات آپ پیشاب اور پاخانہ فرماتے تو وہاں زمین ذرا مدینہ شریف کی زمین سخت تھی، تو پھر وہ چھینٹے اڑ کر کپڑوں پر پڑنے کا اندیشہ ہوتا تھا، تو لہذا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قضائے حاجت یا پاخانہ فرمانے لگتے تو پہلے اس برچے سے اس زمین کو کھود کر نرم کر لیتے اور پھر وہاں جلوہ افروز ہو کر آپ قضائے حاجت فرماتے ہیں، تاکہ یہ جو چھینٹیں وغیرہ ہیں، پیشاب کی چھینٹیں، تو یہ جسم پر نہ پڑے چلیں۔ باب النهي عن الاستنجاء باليمين۔ یہ باب ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے کی ممانعت کے بارے میں چلیں۔ قال حدثنا معاذ بن قتادة قال حدثنا هشام بن هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسه بيمينه ولا يتمسه بيمينه۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے کی ممانعت کے بارے میں، تو اسی سلسلے میں حضرت قتادہ عبداللہ بن ابو قتادہ یہ اپنے والد سے وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی پانی پینے لگے تو اس میں اپنا سانس نہ لے۔ تو بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی پانی پینے لگے تو وہ ایک ہی مرحلے میں پی لے، درمیان میں سانس نہ لے، پانی میں اپنا سانس نہ چھوڑے۔ لیکن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی آدمی تم میں سے پانی پینے لگے تو کم از کم 3 وقفے کرے، 3 سانس لے، کہ پہلے تھوڑا سا پانی لیا، پھر درمیان میں اور رکیا، پھر پانی پیا، تو یہ اس طریقے سے۔ تو بظاہر ان 2 حدیثوں میں تعارض ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ منہ کے ساتھ پانی لگانے کے لیے پانی پی لیا جائے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم یہ پانی جو پیے تو وہ کم از کم 3 مرحلوں میں پیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن فلا تنفس نہ کا یہ مطلب نہیں کہ سانس نہ لے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سانس اپنے پانی میں نہ چھوڑے، یعنی کہ وقفہ نہ کرے، بلکہ وہ اپنا سانس اپنے پانی میں نہ لے، اس لیے کہ یہ جو انسان ہے تو انسان کے منہ میں بھی جراثیم ہوتے ہیں، جب وہ سانس پانی میں لے گا تو اس کے منہ کے جراثیم جو ہے وہ پانی میں چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اور فرمایا وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمُسَّهُ، جب وہ بیت الخلاء میں جائے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ تو فرمایا کہ فرمایا وَلَا يَأْخُذُ
ذکر میں تو پھر وہ اپنے پیشاب کی نالی کو ہاتھ کے ساتھ نہ پکڑے اور نہ ہی وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کریں اور نہ ہی وہ پانی میں سانس لیں۔ اب یہ ہے کہ بھائی اچھا تم میں سے جب کوئی آدمی استنجا کرے تو اپنی پیشاب کی نالی کو دائیں ہاتھ کے ساتھ نہ پکڑیں اور اس کے ساتھ وہ استنجا بھی نہ کریں، تو اس ہمارے ماحول کے مطابق اس بات پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اور یہ اعتراض کرنے والے کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، پرانے محدثین ہیں، اور پرانے محدثین میں سے حضرت امام خطابی محدث بھی ہیں، اور انہوں نے اس مقام پر جو اعتراض ذکر کیا ہے اور اس کا جو جواب دیا ہے، علامہ عینی جیسے لوگوں نے بھی یہاں اس اعتراض اور جواب کو نقل کیا ہے۔ یہاں استنجے سے مراد کوئی استنجا بالماء نہیں ہے، یہاں استنجے سے مراد ہے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرنا، مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھائی تم میں سے مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرتے ہوئے نہ تو پیشاب کی نالی اپنے ہاتھ میں پکڑے اور نہ ہی وہ دائیں ہاتھ میں مٹی کا ڈھیلا پکڑ کر تو وہ اپنے پیشاب کے قطروں کو خشک کرے۔ یہاں استنجے سے مراد یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ استنجا کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھائی پیشاب کی نالی دائیں ہاتھ سے پکڑ کر بائیں ہاتھ میں جو مٹی کا ڈھیلا ہے اس پر اپنی پیشاب کی نالی کے قطرات کو خشک کریں، اور پھر یہ ہے کہ وہ پیشاب کی نالی کو بائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑے اور استنجا دائیں ہاتھ کے ساتھ کرے۔ کیا مطلب وہ مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ اپنے پیشاب کی نالی کو خشک کرے۔ تو یہ ہے کہ بھائی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بات تو ضرور کرنی پڑے گی، یا اپنی پیشاب کی نالی کو ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر بائیں ہاتھ میں جو مٹی کا ڈھیلا ہے اس سے پیشاب کو خشک کرنا پڑے گا، یا یہ ہے کہ پھر یہ جو مٹی کا ڈھیلا ہے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر تو بائیں ہاتھ سے پیشاب کی نالی کو پکڑ کر تو اس سے وہ استنجا کرے گا۔ یہاں دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا پیشاب کی نالی کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑنا پڑے گا، یا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں مٹی کا ڈھیلا پکڑ کر تو اس کے ساتھ استنجا کرنا پڑے گا۔ تو پھر یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی دو طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ضرور اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے پھر پرانے جو محدثین ہیں تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی ایسی صورت میں پھر ایسا انسان ایسے استنجا کرے کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی پیشاب کی نالی کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ خشک کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد وہ مٹی کے ڈھیلے کو اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھے اور اس بائیں ہاتھ سے پھر پیشاب کی نالی کو اس پر رگڑ کر تو وہ پیشاب کے قطرات کو خشک کرے۔ یہ پرانے کچھ محدثین نے اس مقام پر جواب دیا ہے۔ اچھا، اس موجودہ دور کے کچھ لوگوں نے یہ کیا جی ہمیں اتنے عظیم محدثین پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ کس مخمصے میں اور پھنس گئے ہیں، کیونکہ بھائی ایک ہی ہاتھ کے ساتھ وہ ایک ہی بائیں ہاتھ میں مٹی کا ڈھیلا پکڑ کر اسی کے ساتھ پھر پیشاب کی نالی کو بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی وہ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس پر دبا کر وہ استنجا کرے گا۔ تو یہ تو آسان سا طریقہ ہے۔ پرانے محدثین پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے اور انہوں نے یہ تعبیریں شروع کر دی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت کے معاملات کچھ اور تھے اور آج کے معاملات پہاڑی علاقوں کے کچھ اور ہیں، جو پانی کے جو مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، ان کے معاملات کچھ اور ہیں۔ اور یہ جو طریقہ ہے کہ ایک ہی ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ہی مٹی کا ڈھیلا ہو، اسی سے پیشاب کی نالی کو ہم خشک کرتے رہیں، تو اس میں کبھی پیشاب کے قطرات زیادہ آنے کی وجہ سے پھر وہ پانی کے ڈھیلے سے پیشاب جو ہے وہ ہاتھ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ کہ بات ہے، تو اس لیے پرانے بزرگوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا جس طریقوں کو آج ہم اپنا کر
تو پھر اس کو ہم اس کے ساتھ کہیں کہ پرانے بزرگوں کو یہ پتہ ہے یہ خدشہ کیوں واقع ہوا ہے. چلیں جی. باب لا يمسك ذکرہ بیمینہ اذا بال. یہ کہتے ہیں کہ پیشاب کرتے وقت اپنی پیشاب کی نالی کو دائیں ہاتھ کے ساتھ نہ پکڑیں. تو کیا بھائی یہ نماز کے یہ کیا وہ کیا یہ نماز کے لیے استنجا کرنا چاہے اس کا یہ حکم ہے؟ یہ جب کبھی بھی وہ پیشاب کرنا چاہے تو اس کا یہ حکم ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پیشاب کر کے نماز پڑھنا چاہے اس کا یہ حکم ہے، مطلقاً پیشاب کرنے کا یہ حکم نہیں ہے. تو چلیں جی. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء. چلیں جی. باب الاستنجاء بالحجارة. یہ باب ہے کہ پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کے بارے میں. پتھروں سے مراد وہی ڈھیلے ہی ہیں کہ پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کے بارے میں. اب پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کا کیا حکم ہے؟ کچھ فقہاء نے یہاں تک کہہ دیا کہ پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا بدعت ہے. کچھ فقہاء نے ایسے بھی کہہ دیا کہ پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا یہ بدعت ہے. اچھا، پتھروں کے ساتھ جو استنجا کیا جاتا ہے کیا یہ پتھر مقلل للنجاست ہیں یا مطہر للنجاست ہیں؟ یہ پتھروں کے ساتھ جو استنجا کیا جاتا ہے کیا یہ مقلل للنجاست ہیں یا مطہر للنجاست ہیں؟ تو اس سلسلے میں جو دوسرے ائمہ ہیں، خاص کر امام شافعی، ان کے نزدیک امام شافعی اور امام مالک، ان کے نزدیک یہ جو پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا ہے، یہ پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا یہ مطہر للنجاست ہے. اور ہمارے نزدیک پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا یہ مقلل للنجاست ہے، نجاست کو کم کرنے والا ہے، نجاست کو پاک کرنے والا نہیں ہے. تو دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جب پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا یہ مطہر للنجاست ہے تو پھر پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا جب یہ مطہر للنجاست ہوا تو پھر یہ امر تعبدی ہوا. امر تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی شریعت نے پتھروں کے ساتھ استنجا اگر کر لیا جائے تو اس کو پاک، ایسی صورت میں انسان کے جسم کو پاک قرار دیا ہے. اور یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے، تو ہماری سوچ اور سمجھ اور ہمارے قیاس سے بالا ہے. تو لہذا یہ امر تعبدی ہے. اور جو امر تعبدی ہوتا ہے وہ اپنے مورد پر بند ہوتا ہے. جب وہ اپنے مورد بنے تو امر تعبدی جو ہوتا ہے تو کیا مطلب کہ یہ بات ہماری عقل سے بالا تر ہے. بس شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ 3 پتھروں کو استعمال کریں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے. یہ بات ہماری عقل سے بلند ہے. تو یہ جو امر تعبدی ہوتا ہے تو جو ہمارے عقل سے بلند و بالا ہوتا ہے یہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے. اس پر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے، اس پر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا جب استنجا بالاحجار تو یہ امر تعبدی ہے اور انسان اس سے پاک ہو جاتا ہے. امر تعبدی اپنے مورد پر بند رہتا ہے. لہذا جب حدیث پاک میں یہ آیا ہوا ہے کہ 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کیا جائے تو لہذا اب پھر 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا ہی واجب ہوگا. اس سے کم پتھروں میں استنجا کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ ہے حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقطہ نظر. لیکن احناف کے نزدیک پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا یہ مقلل للنجاست ہے. تو کیا مطلب یہ اس سے نجاست کم ہوتی ہے
اس سے کوئی آدمی نجاست سے پاک صاف نہیں ہو جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ادھر ترمذی شریف میں پڑھا ہوا ہے کہ بھائی تم میں سے جب کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو فلا یغمسن یدہ فی الاناء فإنہ لا یدری این باتت یدہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی جب اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ پھر اپنے ہاتھ کو پانی میں نہ ڈالے حتیٰ یغسلہ ثلاثاً، یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے۔ کیوں؟ اس لیے سونے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اس کا جو پس منظر آپ نے پڑھا ہوا ہے، استاد صاحب نے آپ کو بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں اس وقت جو لباس ہوتا تھا، ایک اوپر رونے کی چادر، ایک تہبند ہوتا تھا، اور پھر کپڑے بہت کم ہوتے تھے، اور پھر اسی تہبند میں عرب کے لوگ باندھے ہوئے وہ تہبند باندھے ہوئے وہ سو جاتے تھے۔ اور چونکہ اس وقت پانی تو زیادہ میسر نہیں ہوتا تھا، پتھروں کے ساتھ ہی استنجا کیا جاتا تھا۔ واضح ہے کہ جب پتھروں کے ساتھ استنجا کیا جائے یقینی طور پر وہاں نجاست کے کچھ ذرات بھی باقی رہ جاتے ہیں، اور پھر جب رات کو گرمی میں آدمی سو جائے تو پھر اس کو پسینہ بھی آتا ہے، اور پسینہ آنے کی وجہ سے وہ وقت کے جو ذرات ہیں وہ پسینے کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک کہ وہ پسینہ پہنچتا ہے۔ تو اب جب آدمی رات کو سویا ہوتا ہے تو رات کو سوئے ہوئے انسان کا ہاتھ کبھی مقد پر بھی لگ سکتا ہے، اور نہ بھی لگے تو کم از کم اس پانی پر تو لگتا ہے، کہ اس پسینے پر تو لگتا ہے جو پسینہ وہاں جس پسینے کے ساتھ وہاں ذرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر وہاں یہ بتایا کہ بھائی جب کوئی آدمی تم میں سے بیدار ہو کر اٹھے تو وہ اپنا ہاتھ ٹپ میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے۔ 3 مرتبہ دھونے کا حکم کیا ہے؟ وجوبی ہے، استحباب ہے، مستحب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ دھوئے بغیر ٹپ میں اپنا ہاتھ ڈال دے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تفصیل آپ نے ادھر ترمذی شریف میں پڑھی ہوئی ہے۔ تو میں تو اگر کوئی بات کرتا ہوں تو وہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے تو اس سلسلے میں مجھ سے جو کمی واقع ہوگی تو تاکہ وہ میں اپنی کمی کے ازالے کے لیے یہ مسائل آپ کے سامنے دہراتا رہتا ہوں۔ تو خیر فرمایا کہ یہ باب ہے، تو میں نے پہلے بتایا کہ یہ غالباً حبیب مالکی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ استنجا بالحجارہ یہ جائز نہیں ہے، اور ایک تم کی تردید کے لیے یہ باب قائم کر دیا کہ جس طریقے سے کچھ لوگ کہتے تھے استنجا بالماء جائز نہیں ہے، اس طریقے سے کچھ فقہا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ استنجا بالحجارہ بھی جائز نہیں ہے، لہذا اس قسم کے لوگوں کی تردید کے لیے یہ باب قائم کیا گیا۔ خیر ہمارے نزدیک چونکہ یہ جو استنجا ہے یہ مقلل نجاست ہے، جب یہ متحل نجاست نہیں ہے تو یہ امر تعبدی بھی نہیں ہے، جب یہ امر تعبدی بھی نہیں ہے اور یہ تو اس لیے کہ یہ بات ہماری عقل میں آ رہی ہے کہ پتھروں کے استنجا کیا جائے تو یہ مقلل نجاست ہیں، تو پھر اس سے یہ تو اب جب یہ امر تعبدی نہ ہوا، اب یہ کہنا کہ چونکہ امر تعبدی اپنے مرتبات بن رہتا ہے لہذا اگر کوئی آدمی 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کرے تو جائز نہیں ہوگا، تو اب یہ بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ بات یہ کہ 3 پتھروں کے استنجا کرے تب بھی جائز ہے، اور اگر 2 کے ساتھ کرے، روز کے ساتھ کر لے، ہڈی کے ساتھ کر لے تو تب بھی جائز ہے۔ روز اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے کی جو ممانعت ہے اس کی بات بھی آپ نے ادھر ترمذی شریف میں پڑھی ہوئی ہے۔